ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 36। शाम के 7 बजे थे। जिलानी और सरफराज इमरान की तलाश में निकले हुए थे। घर में इकबाल और मैं थे। कॉल बेल हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और चौंक गया। सामने सलीम खड़ा था। ये इमरान का वही पुराना दोस्त था जिसने हमें एक रात मैडम की लाल कोठी से बरवकत निकाला था और एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। बाद में वो यहाँ इमरान से मिलने भी आया था। आज काफ़ी दिनों बाद मैं दोबारा इसकी सूरत देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम उसने कहा और लंगड़ाता हुआ तेज़ी से अंदर आ गया। खैरियत तो है? मैंने पूछा। खैरियत नहीं है, उसने तुरंत जवाब दिया। इकबाल कहाँ है? मैंने कमरे की तरफ इशारा किया। कोई और तो नहीं? उसने पूछा। फ़िलहाल तो नहीं। हम दोनों कमरे में इकबाल के पास आ गए। इकबाल ने अपनी ज़ख्मी टांगों की वजह से निकर पहन रखी थी और किसी को फ़ोन कर रहा था। सलीम को उसके परेशान चेहरे को देखकर ही वो भी चौंक गया। सलीम ने सरासमीगी के लहजे में कहा, इकबाल भाई अच्छी खबर नहीं है। हीरो भाई को मैडम के गार्ड ने पकड़ लिया है। वो और कोठी ले गए हैं। मैडम को बहुत कुछ पता चल गया था है। ये धमाका खेज इतला थी। अंदेशे तुम्हारे ज़हनों में भी बहुत से थे, लेकिन ये तो बदतरीन अंदेशा था जो हकीकत का रूप धार रहा था। तुम्हें कैसे पता चला? इकबाल ने लरजती आवाज़ में पूछा। मैं खुद देख कर आया हूँ। ये तफसील में जाने का वक्त नहीं है। इकबाल भाई, इमरान भाई की गाड़ी भी लाल कोठी में है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक मेरे अंदाजे के मुताबिक गाड़ी के अंदर से नहीं मिली, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से तो एड्रेस का पता चल सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में यहाँ का एड्रेस ही लिखा है तो मैडम के बंदे किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। हीरो भाई के बाद आप दोनों भी सख्त खतरे में हैं। आप दोनों को फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। वो एक ही सांस में बोलता चला गया। लेकिन ये सब कैसे? मैंने कहा, ना भाई, ये तफसील में जाने का वक्त नहीं। आप बस फ़ौरन यहाँ से निकलें। मैं खुद को सख्त खतरे में डालकर सिर्फ आपकी खातिर यहाँ आया हूँ। हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी, लेकिन यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। कैसे जाएं? इकबाल ने पूछा। मैं एक दोस्त की सुजुकी वैन लाया हूँ, बाज़ार के कोने पर खड़ी है। सलीम के तासरात गवाह थे कि वो वाकई परेशान है और वो जो कह रहा है खलूस से दिल से कह रहा है। हम दोनों ने आपस में मुख्तसर मशवरा किया और सलीम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। इकबाल ने पतलून पहनी और कुछ ज़रूरी अशिया एक शोल्डर बैग में रखी। इनमें कोल्ड पिस्टल और इसमें करीबन 5 दर्जन गोलियां भी थी। सलीम ने कहा, अब बाकी साथियों को भी इतला दे दो कि इनमें से कोई भी अब यहाँ नहीं आए। वक्ती तौर पर ये सारे लोग अपने ठिकानों से इधर उधर हो जाएं। इकबाल ने जिलानी का नंबर मिलाया और उसे मुख्तसर अल्फाज में सूरत हाल से आगाह किया। इसी दौरान में सलीम सुजुकी वैन को बिल्कुल घर के दरवाजे के पास ले आया। ये इकबाल के लिए बेहतर था कि अपनी ज़ख्मी टांगों के साथ चलना उसके लिए काफ़ी दुश्वार हो रहा था। चंद ही सेकंड बाद हम घर को ताला लगा के सुजुकी वैन में सवार हो रहे थे। मैं सलीम के साथ आगे बढ़ गया। इकबाल पिछली नशिस्त पर चला गया। शाम गहरी हो गई थी। बाज़ार की रोशनियां जगमगा रही थी। दुकान पर रश था। टीवी चल रहे थे। कहके गूंज रहे थे। एक थड़े पर चाचा नज़ीर, मियाँ अकबर और इनके दीगर उम्र रसीदा हमजोली चाय पीने और गप्पे लगाने में मसरूफ़ थे। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। इसका मौसम अमूमन एक ही रहता है, ताहम देखने वाले की आंख के लिए ये मौसम बदलते रहते हैं। इस तब्दीली का ताल्लुक इंसान के अपने अंदर के मौसम से होता है। हमारे अंदर दुख, परेशानी और किसी हद तक खौफ का मौसम था और इस कैफियत में की वजह से हमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद ज़िंदगी की कैफियत भी बदल गई थी। डबल डोर वैन सुस्त रवि से चलती बाज़ार से गुजरी, फिर बड़ी सड़क पर आ गई। बड़ी सड़क पर आते ही जैसे सलीम की शदीद परेशानी मांद पड़ना शुरू होगी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम दोनों कम अज़ कम फौरी मुसीबत से तो बच गए हो। अब किसी बाज़ार के चाय खाने में जाकर बैठते हैं। वहाँ बैठकर सोच लो कि अब कहाँ जाना है। इमरान तो ठीक है ना? मैंने अंदरूनी बेताबी को छुपाते हुए पूछा।
تابش بھائی، میں آپ لوگوں کو جھوٹی تسلی دینا نہیں چاہتا، انہوں نے عمران بھائی سے مار پیٹ کی ہے، لیکن یہ تو شروعات ہے، آگے کیا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میڈم بہت زیادہ غصے میں نظر آتی ہے۔ گاڑی ایک ٹریفک سگنل پر رکی۔ یہ مینار پاکستان کا علاقہ تھا۔ منٹو پارک کی طرف جانے والی سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ ایک شخص دائیں طرف سے گاڑی کے قریب آیا۔ میں سمجھا وہ مانگنے والا ہے یا پھر راستہ پوچھنے والا۔ اچانک اس نے گاڑی کا سلائیڈنگ دروازہ کھولا اور اقبال کے برابر میں بیٹھ گیا۔ عین اسی لمحے بائیں طرف والے دروازے پر بھی ایک شخص نمودار ہوا۔ اس نے ادھ کھلی کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر لاک ہٹایا اور دروازہ کھول کر اقبال کی بائیں طرف بیٹھ گیا۔ یہ اتنی تیزی اور صفائی سے ہوا کہ بھری پوری سڑک کے باوجود کسی کو کسی طرح کا شک نہیں ہوا۔ دیکھنے والوں کو بالکل یہی لگا کہ اندر آنے والے تمام ہمارے شناسا ہیں اور ہم نے شاید انہیں سارے راہ لفٹ دی ہے۔ پہلے داخل ہونے والے شخص نے نہایت سرد لہجے میں کہا، میرے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول ہے، خیریت چاہتے ہو چپ چاپ بیٹھے رہو۔ اس کی آواز میں موجودہ سنگینی گواہ تھی کہ وہ صرف دھمکا نہیں رہا تھا۔ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے ہاتھ بڑھا کر میری سائیڈ والے دروازے کو لاک کر دیا۔ احتیاطاً اپنا ہاتھ لاک کے اوپر ہی رکھا تاکہ میں اچانک باہر نکلنے کی کوشش نہ کروں۔ اس کے پاس سے الکوہل اور سگریٹ کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ وہ میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ چھوٹ پڑا۔ منطقی طور پر پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے عمران پر ہاتھ ڈال چکے ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، سلیم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ خبردار سلیم، میں دائیں طرف والا شخص پکارا، آپ کوئی چلاکی دکھائی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ پستول پر سلنسر چڑھا ہے، کسی کو آواز تک نہیں آئے گی تیرا کھوپڑا ٹوٹنے کی۔ بولنے والے کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ سلیم بے ساختہ اسباب میں سارا لانے پر مجبور ہو گیا۔ چل، اشارہ کھل گیا ہے، بس چپ چاپ سیدھے چلتا جا، جہاں مڑنا ہوگا میں تمہیں پہلے بتا دوں گا۔ اب اس بات میں شبہ کام ہی رہ گیا تھا کہ یہ میڈم نادیہ یا سفورہ کے پالتو گنڈے تھے۔ ممکن تھا کہ کسی شک کی بنا پر انہوں نے سلیم کا پیچھا کیا ہو اور یہاں تک پہنچ گئے ہوں۔ کچھ دیر بعد یہ پیچھے والی بات درست معلوم ہونے لگی۔ ایک ٹویوٹا جی مسلسل ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ ہماری وین میں گھسنے والے دونوں افراد نے جیپ والوں کو ہاتھ سے چند اشارے بھی کیے۔ ہماری گاڑی میں گھسنے والے دونوں افراد صورتوں سے بدمعاش نظر آتے تھے۔ وہ دونوں یقیناً اس جیپ سے ہی اترے تھے۔ دونوں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں لمبی نال کا پستول تھا، جبکہ جس کی ایک جھلک میں بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ لمبی نال دراصل پستول کا سلنسر تھا۔ دوسرے شخص نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی، سر پر گرم ٹوپی تھی۔ مجھے شک پڑ رہا تھا کہ اس کی چادر کے نیچے کوئی چھوٹے بیرل والی رائفل ہے۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ ایک جگہ سلیم نے گاڑی آہستہ کر دی۔ یوں لگتا تھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا یا اسی قسم کا کوئی اور کام ہو جائے گا۔ وہ کانپتی آواز میں گرم چادر والے کو مخاطب کر کے بولا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بختیار صاحب۔ بکواس بند کرو، حکم سے دھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ چپ چپ گاڑی چلاتے رہو، اب جو بات ہوگی کوٹھی پہنچ کر ہوگی۔ لیکن میں نے چپ ہو جا، گرم چادر والا چنگاڑا، نہیں تو ابھی گردن توڑ دوں گا۔ میں نے بولنے والے کی آواز و لب و لہجے سے اندازہ لگایا کہ یہ ان گارڈ میں سے ایک ہے جن سے چھوٹی میڈم کی کوٹھی میں عمران اور اقبال کی مارا ماری ہوئی تھی۔ بعد ازاں عمران نے ان ہٹے کٹے گارڈز کو باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ حقم میں بیٹھا ہوا چادر پوش ڈرائیونگ کے سلسلے میں سلیم کو ہدایت دیتا رہا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم شہرہ قائد اعظم پر آ گئے ہیں اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایئرپورٹ کی طرف جانے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ ہمیں لال کوٹھیوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں دل میں دعا کرنے لگا کہ ہمیں کسی پولیس ناکے پر روک لیا جائے اور پولیس والوں کو علم ہو جائے کہ اس گاڑی میں کیا صورتحال ہے۔ لیکن یہ تو تب ہوتا جب پولیس اہلکار سرسری جائزہ لینے کی بجائے غور و فکر کرتے، اور عمران نے صرف 3 دن پہلے کہا تھا کہ ہماری پولیس غور و فکر کرنے کے علاوہ اور سب کچھ کرتی ہے۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہم 2 ناکوں پر سے گزرے اور خیر خیریت سے گزر گئے۔ ظاہر ہے یہ خیر خیریت میڈم کے کرندوں کے نقطہ نظر سے تھی۔ یہ بڑا کٹھن سفر تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں پھانسی کا سزاوار ہوں اور پھانسی پانے کے لیے تختہ دار کی طرف جا رہا ہوں۔
وہاں کیا ہوگا، وہ لوگ کس طرح پیش آئیں گے؟ کیا وہ جان چکے ہیں کہ ہم اس سے پہلے ایک دفعہ لال کوٹھی میں گھسے تھے؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ مجید مٹھو کی موت میں ہمارا ہاتھ ہے؟ اس طرح کے انگنت سوالات تھے جو ذہن میں ادھم مچا رہے تھے، اور گاڑی بھاگتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر تناؤ اور خاموشی کی ایک ایسی کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں کل رات اپنے گھر والوں سے ملنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ مجھے آج یا پھر کل اس پروگرام پر عمل کرنا تھا۔ والدہ، فرق اور عاطف کو گھر سے باہر کہیں بلانا تھا اور ان سے ملاقات کرنا تھی، لیکن اب وہ ملاقات ایک دور دراز کا خیال محسوس ہوتی تھی۔ ایک بعد قیاس سوچ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جن راستوں پر چل کر لال کوٹھیوں کی طرف جا رہا ہوں، ان راستوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، نہ ان در و دیوار کو، نہ ان لوگوں کو، نہ اس شہر کی گہما گہمی کو۔ مجھے شاید گولی مار دی جائے گی اور لال کوٹھی کے اندر ہی کسی باغیچے وغیرہ میں گاڑ دیا جائے گا۔ پھر عمران کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ اس نے ایک دن کہا تھا کہ یار، ایک تو تم وہ بات سب سے پہلے سوچنے لگتے ہو جو سب سے آخر میں سوچنی چاہیے۔ تمہارے ذہن میں ہر طرح کے اندیشے بجلی کی رفتار سے داخل ہوتے ہیں۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ میں خوف پیدا کرنے والے خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس طرح تکلیف دہ خیالات سے چھٹکارا کہاں ملتا ہے؟ جلدی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چلتی رہائش کے علاقے میں داخل ہوئی اور پھر لال کوٹھیوں کے اندر چلی گئی۔ اقبال تو شاید پہلے ہی اس طرح کے حالات سے گزرتا رہا تھا، مگر میری حالت بری تھی۔ لگتا تھا کہ دل سینے کی بجائے کن پٹیوں میں دھڑک رہا ہے اور پورے جسم میں خون نچڑ گیا ہے۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ خیال یہ تھا کہ اگر یہاں لال کوٹھیوں میں میری ملاقات سیٹھ سراج یا اس کے کسی کارندے سے ہوگی جو مجھے جانتا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورتحال میں براہ راست اس سارے معاملے میں ملوث ہوتا۔ میرے ملوث ہونے کے بعد میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ یہی وہ خوف تھا جو پہلے دن سے آج تک ہر گھڑی میرا دامن گیر رہا تھا۔ گاڑی چھوٹی میڈم نادیہ کی کوٹھی میں داخل ہوئی اور پورچ میں پہنچ کر رک گئی۔ اس کے پیچھے ٹویوٹا جیپ رک گئی۔ گاڑی رکتے ہی میڈم کے گارڈ نے سلیم کو کھینچ کر وین میں سے نکال لیا اور بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا، ساتھ ہی ساتھ وہ منت بھی کر رہا تھا۔ اس کا کوٹ پھٹ گیا اور منہ سے خون بہنے لگا۔ وہ لوگ اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ ہم دم بخود کھڑے تھے۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ عمران کی موجودگی میں میرا اندر جو خاص قسم کی توانائی پیدا ہوتی تھی اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ بارہا طور خیریت ہی گزری۔ فوری طور پر ہمارے ساتھ مار پیٹ نہیں کی گئی۔ ہمیں کوٹھی کے مہمان خانے میں لے جایا گیا۔ اس عمارت کے داخلی دروازے پر انیکسی کے الفاظ لکھے تھے۔ ہمیں پہلے ایک چکور کمرے میں بٹھایا گیا۔ گرم چادر والا خطرناک صورت والا گارڈ مسلسل ہمارے ساتھ رہا۔ اس نے چادر کے نیچے سے روسی ساخت کی چھوٹے بیرل والی رائفل نکال لی تھی۔ ایک گارڈ کمرے سے باہر بھی چوکس حالت میں تھا۔ عمارت کے کسی قریبی کمرے سے رونے چلانے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں ہمارے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ بلا شبہ یہ سلیم کی آوازیں تھیں۔ اسے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ گرم چادر والے گارڈ نے شفاق لہجے میں کہا، انتظار کی تکلیف کے لیے تم دونوں سے معافی چاہتا ہوں۔ تمہارے یار سلیم کو پھینٹی لگ رہی ہے۔ 5-10 منٹ میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر تمہاری باری آتی ہے۔ میرے پورے جسم میں چیونٹیاں سی رینگی۔ گارڈ بغور میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میرے تاثرات نوٹ کرنے کے بعد بولا، اگر سلیم صاحب والی عزت افزائی سے بچنا چاہتے ہو تو کچھ چھپا کر نہ رکھنا۔ بس یہی ایک قیمتی مشورہ ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میری نگاہیں عمران کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سلامتی اور زندگی کے حوالے سے میری بے قراری انتہا کو پہنچنے لگی۔ اس دوران میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر میں نے 2 گارڈز کے ساتھ ایک عورت کو آتے دیکھا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ میں اسے یہاں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یقیناً اقبال کی بھی یہی کیفیت رہی ہوگی۔ یہ ہٹی کٹی عورت زلیخا تھی، وہی جس سے ہماری ملاقات ہڑپا کے ایک مکان میں ہوئی تھی۔ اس دھند آلود سرد رات میں ہم پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ زلیخا کے گھر کے ایک کمرے میں ایک کنواں نما گڑھا ہے۔ زلیخا کے ساتھ سراج کا ناجائز تعلق بھی ثابت ہوا تھا۔ بعد زلیخا اور اس کے بارے میں اپنی زبان بالکل بند رکھیں گے کہ مگر اب اندازہ ہو رہا تھا
शायद वो अपनी ज़ुबान बंद नहीं रख सके। जुलेखा ने चादर की ओर से हमें देखा। वो आज भी जर्क बर्क कपड़े पहने हुए थी और कानों में जगमगाते झुमके थे। वो बोली, हाँ जी, यही हैं वो दोनों, ये उसके साथ थे। उन्होंने कहा था कि हम खुफिया पुलिस के बंदे हैं। ये कौन सी खुफिया पुलिस है भाई, जिसका पता खुफिया पुलिस को भी नहीं? गार्ड ने इकबाल की टांग पर ठोक कर रसीद करते हुए पूछा। इकबाल की टांग पहले ही जख्मी थी, उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए। जुलेखा से हमारी शनाख्त परेड कराने के बाद उसे वापस भेज दिया गया। इस दौरान में किसी करीबी कमरे से बुलंद होने वाली आह बका ख़त्म हो गई। शायद सलीम की खलासी हो गई थी या फिर वो वैसे ही बेहोश हो गया था। गर्म चादर वाले गार्ड ने एक बार फिर बगौर मेरे चेहरे का जायज़ा लिया। गालिबन उसे मेरे चेहरे पर कोई ऐसी बात नज़र आई जिससे उससे बावर करा दिया कि मुझसे पूछ-गूछ निस्बतन आसान साबित होगी। उसने मुझे उठने का इशारा किया। मैंने उठने में देर की तो 2 अफराद ने मुझे बाजुओं से थाम लिया और दरवाजे की तरफ ले जाने लगे।